نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سونے کے قلم سے لکھی جانے والی خوبصورت، مجرب اور انتہائی قیمتی باتیں بتائیں گے۔ اب آپ یہ قیمتی باتیں جو ماضی و حال کے بے شمار کامیاب انسانوں، دانشمندوں اور حکماء کے تجربات اور زندگی کا نچوڑ اور عرق ہیں، سنیے اور ان پر عمل کی کوشش کیجیے۔ جو لوگ میانہ روی اختیار کرتے ہیں کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ نیک آدمی جب علم سیکھتا ہے تو انکساری سے جھک جاتا ہے، اور بد فطرت جب علم سیکھتا ہے تو تکبر سے اکڑ جاتا ہے۔ علم کی وجہ سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دولت کی وجہ سے دشمنوں میں۔ دین کی اصل عقل، عقل کی اصل علم اور علم کی اصل صبر ہے، لہذا صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑو۔ کسی کو قرض دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ قرض اور قرض لینے والے دونوں کو کھو سکتے ہیں۔ اپنی یادداشت پر بھروسہ نہ کریں، تمام معاملات کاغذ پر تحریر کر لیے کریں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ کسی کو اس کی مزدوری اس کا کام ختم ہونے سے پہلے نہ دیں۔ آپ اپنے جیون ساتھی کا انتخاب احتیاط سے کریں، کیونکہ وہ آپ کی 90% خوشی یا ناخوشی کا ذمہ دار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دن اچھا گزرے تو رات عشاء کے بعد جلدی سونے کی عادت بنا لیں، دیر سے نہ سوئیں۔ ادھار لینے کی عادت نہ بنائیں، ورنہ زندگی بھر قرض کے انبار تلے دبے رہیں گے۔ ڈگری تو میں تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ موبائل فون کو اپنی زندگی کی خوبصورت لمحات برباد نہ کرنے دیں، جیسا کہ یہ فون آپ کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کہ اس کے لیے جو آپ کو کال یا میسج کرتا ہے۔ بہادر بنیں، اور اگر آپ بہادر نہیں ہیں تو بہادر بننے کا دکھاوا ہی کریں۔ بہادری کا تاثر بھی آپ کے لیے سود مند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے سے کمزور پر زیادہ غصہ آتا ہے تو آپ کو بلڈ پریشر کی بجائے منافقت کی بیماری ہے۔ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو آپ لوگوں پر احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ آپ کے بچے جب 16 سال کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کے فارغ وقت میں انہیں کام کرنے کی ترغیب دیں، لیکن اگر اس سے پہلے بھی ممکن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ مشکوک جگہوں سے دور رہیں، برے واقعات اکثر بری جگہوں میں پیش آتے ہیں۔ جو اپنا پیسہ صحیح خرچ کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ اپنی زندگی کی ہر چیز میں ناکام ہے۔ جو شخص محنت کرتا ہے اس کے سامنے پہاڑ کنکر ہے، اور جو سست اور کاہل ہے اس کے سامنے تو کنکر بھی پہاڑ ہے۔ اگر آپ 4 لوگوں میں بیٹھ کر کسی کی برائی کرتے ہیں تو یقین جانیے آپ کے جاتے ہی وہاں آپ کی بھی برائیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کی بدحالی میں آپ کے بچے آپ کی نصیحتیں سنیں گے۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تمام عظیم لوگوں کے پاس 24 گھنٹے تھے اور اس میں اضافہ نہیں تھا۔ اپنے بستر کے قریب ہمیشہ ایک پنسل اور سفید کاغذ رکھا کریں۔ کچھ سنہری خیالات آپ کے دماغ پر بنا بتائے دستک دیتے ہیں، اور اگر آپ انہیں بر وقت نہیں لکھتے تو ان سے محروم رہ جائیں گے۔ خوش اخلاقی ہر کسی کو پسند ہے، لہذا اس میں کوتاہی نہ کریں، مگر منافقت سے بچیں۔ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو انہیں موقع دیں کہ وہ کھیل ہی کھیل میں آپ سے جیت سکیں۔ اپنے بچوں کے سامنے بیوی کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو۔ انکار کرنا سیکھیں، لیکن اس کی عادت نہ ڈالیں۔ اپنے ناقدین کو جواب دینے میں وقت ضائع نہ کریں، اور اپنے مالی معاملات پر ان لوگوں سے بات نہ کریں جن کے پاس آپ سے بہت زیادہ یا پھر بہت کم ہے۔ جب آپ کسی ریستوران میں مہمان ہوں تو اپنے میزبان کی طلب کردہ سے زیادہ مہنگی چیز نہ مانگیں۔
اپنے آپ پر رحم کریں اور فضول بحثوں سے دور رہ کر اپنی صحت کو محفوظ رکھیں۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور بندوں کا شکریہ ادا کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ دینے کی عادت ڈالیں کہ صدقہ مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ یہ وہ قیمتی اور مجرب باتیں ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی اور اپنی فیملی کی زندگی کو آسان اور مثالی بنا سکتے ہیں، اور انہی باتوں کو اپنا کر بے شمار لوگ زندگی کے مقصد اور منزل کا پتہ اور نشان حاصل کر چکے ہیں۔ آپ بھی ان باتوں کو اپنے عمل کا حصہ بنا کر کامیاب انسانوں والی زندگی اپنا سکتے ہیں اور چین، سکون، اطمینان اور امن و سلامتی کے ساتھ زندگی کے شب و روز آگے بڑھا سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔